السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو رمضان ود سلمان. اور مسجد النبوی کی کتنی ایکسپینشنز ہوئی ہیں؟ الحصوہ کون سا ایریا ہے مسجد النبوی کے اندر؟ کیا گنبد خضرا ہمیشہ سے گرین تھا؟ یہ سارے سوال اور مسجد النبوی کی ایکسپینشن کی بہت ساری انفارمیشن آپ کو کون دے گا؟ میں دوں گا میرے بھائی، میں. جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ رمضان ود سلمان کے آنے والی ایپیسوڈز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 1 ہجری. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی بنائی تھی 1 ہجری میں، تو اس کا ایریا 1050 اسکوائر میٹر تھا، جس میں 1700 نمازیوں کی کیپیسٹی تھی. مٹی، پتھر، نخیل کے پتے اور نخیل کی سٹیمز یوز ہوئی تھیں مسجد النبوی کو بنانے میں. اس وقت مسجد النبوی کے 3 پارٹس ہوا کرتے تھے. پہلا کورڈ پارٹ، جہاں پر آگے صفیں لگتی تھیں نمازیوں کے لیے. دوسرا پارٹ تھا ان کورڈ، جس کی چھت نہیں تھی اور وہ کھلا ایریا تھا. تیسرا پارٹ تھا اہل الصفہ، یہ وہ جگہ تھی جہاں مہاجرین غریب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے. مسجد النبوی کی فرسٹ ایکسپینشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہوئی تھی 7 ہجری میں. اس ایکسپینشن میں مسجد النبوی کا ایریا 2500 اسکوائر میٹر کر دیا گیا تھا، جس میں تقریباً 4000 نمازیوں کی جگہ ہو گئی تھی. مسجد النبوی کی دوسری ایکسپینشن ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اس ایکسپینشن میں مسجد النبوی کا ایریا ہو گیا تھا تقریباً 3600 اسکوائر میٹر، اور نمازیوں کی جگہ 6000 ہو گئی تھی. مطلب 6000 نمازی یہاں پر نماز پڑھ سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مسجد النبوی کے میدان میں کنکریاں ڈالی تھیں. کنکریوں کو عربی زبان میں الحصا کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسجد النبوی کے کھلے ایریا کو آج بھی الحصوہ کہا جاتا ہے. مسجد النبوی کی تیسری ایکسپینشن ہوئی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اس وقت مسجد النبوی کا ایریا 4096 اسکوائر میٹر کر دیا گیا تھا، جس میں 6862 نمازیوں کی جگہ تھی. نخیل کے پتے اور اسٹیمز جہاں پر لگے ہوئے تھے اس کو لکڑی سے ریپلیس کر دیا گیا تھا. مسجد النبوی کی فورتھ ایکسپینشن اموی حکومت کے دور میں ہوئی تھی، اور اس دور میں مسجد النبوی کا ایریا 6465 اسکوائر میٹر ہو گیا تھا، اور نمازیوں کی کیپیسٹی 10775 ہو گئی تھی. اسی دور میں پہلی دفعہ مسجد النبوی کے اوپر 4 مینار بنائے گئے، اور اسی دور میں حجرۃ النبویہ مسجد کے اندر داخل کر دیا گیا. مسجد کی بلڈنگ میں پتھر اور موزائک یوز کیے گئے تھے. موزائک جیسے ڈیفرنٹ مٹیریلز ہوتے ہیں، جیسے کانچ ہو گیا، پتھر ہو گیا یا میٹلز ہو گئے، یہ مٹیریلز یوز ہوتے ہیں کسی بھی قسم کی ڈیکوریشن کرنے کے لیے. مسجد النبوی کی ففتھ ایکسپینشن عباسی حکومت کے دور میں ہوئی تھی، اور اس دور میں مسجد النبوی کا ایریا 8915 اسکوائر میٹر کر دیا گیا، جس میں 14858 نمازیوں کی کیپیسٹی تھی. اور پچھلے 4 میناروں کے ساتھ مزید 2 مینار اور ایڈ کیے گئے. الحصوہ کے ایریا میں مسبلہ ایڈ کیا گیا، جہاں پر لوگ وضو کیا کرتے تھے اور پانی پیا کرتے تھے. مسجد النبوی کی 6th ایکسپینشن جو ہے وہ مملوکی حکومت کے دور میں ہوئی. اس میں مسجد النبوی کا ایریا جو ہے 9035 اسکوائر میٹر کر دیا گیا، جبکہ نمازیوں کی کیپیسٹی 15058 ہو گئی تھی. اس دور میں مسجد النبوی کی چھت پر گنبد بنائے گئے، اور حجرہ نبویہ کے اوپر بھی گنبد بنایا گیا، اور اس وقت اس کا کلر سلور تھا. مسجد النبوی کی 7th ایکسپینشن جو ہوئی وہ عثمانی دور الحکومت میں ہوئی. اس دور میں مسجد النبوی کا جو ایریا ہے وہ 10000 اسکوائر میٹر کر دیا گیا، اور نمازیوں کی کیپیسٹی 17000 ہو گئی. حجرہ نبویہ کے اوپر والے گنبد جو سلور کلر کا تھا اس کا کلر گرین کر دیا گیا، اور اس زمانے سے لے کے آج تک وہ گنبد ہرا ہے، گنبد خضرا ہے. مسجد النبوی کی 8ویں ایکسپینشن سعودی حکومت کے دور میں ہوئی. اس دور میں مسجد النبوی کا ایریا 333,500 اسکوائر میٹر کر دیا گیا، اور جس میں نمازیوں کی کیپیسٹی آلموسٹ 500,000 تک ہے. اس ایکسپینشن میں 10 مینار بنائے گئے. مسجد النبوی کی زمین میں 4 ٹینکس بنائے گئے جو مکہ مکرمہ سے زمزم آتا ہے وہ اس میں اسٹور کیا جاتا ہے، پھر ان ٹینکس میں سے وہ زمزم حرم شریف میں بھیجا جاتا ہے. مسجد النبوی کے اندر 7000 زمزم کے کولرز رکھے گئے. مسجد النبوی میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ حلقات القرآن بنائے گئے، جس میں ان کو حفظ کرایا جاتا ہے. حجاج کرام جو عربی نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے خاص ڈیوائسز کا انتظام کیا گیا، جس میں خطبے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں، جیسے نماز جمعہ کا، عید کا، چاند اور سورج گرہن کا، تو وہ آرام سے اپنی زبان میں ان خطبوں کو سمجھ لیتے ہیں. مسجد النبوی کے اندر خاص عود بخور کیا جاتا ہے، اسپیشلی نمازوں کے ٹائم پہ، تاکہ خوشبو مہکتی رہے.
وہ جو میں آپ لوگوں سے ذکر کر رہا تھا نا کہ ایک خوشبو ہے وہاں پر، وہ خوشبو وہاں جا کر ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور یہ ویڈیو آپ کہیں پر بھی دیکھ رہے ہوں، چاہے واٹس ایپ پر، چاہے فیس بک پر، یا کسی نے آپ کو فارورڈ کی ہو، تو سیدھا یوٹیوب پر آ کے لکھیے گا سلمان امداد اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔